ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سورہ غاشیہ کی آخری آیات، اللہ رب العزت نے جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا۔ ابتدائی آیات میں لوگ سن کے کہتے ہیں یار یہ مولویوں کی باتیں ہیں، کس نے مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے؟ کوئی نہیں یہ جنت اور کوئی نہیں یہ جہنم، سب اسی طرح مر کے مٹی ہو جائیں گے۔ دہریت اور آخرت کا انکار کا عقیدہ عام ہے جب بندہ دنیا میں یہ چیز ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت عرب کے بدو، وہ بھی کیونکہ آخرت کا عقیدہ ماننے سے بندے کو اپنے آپ کو بے نتھے بیل کی طرح پھر وہ زندگی بسر نہیں کرتا، شتر بے مہار، اس کو کوئی پابندیاں قبول کرنی پڑتی ہیں، وہ پابندیاں قبول نہیں کرتا، وہ آخرت کا انکار کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، قیامت کے منکرو، جنت اور آخرت کے جہنم کے انکار کرنے والوں، کیا وہ دیکھتے نہیں اونٹ کی طرف کیف خلقت، کس طرح پیدا کیا گیا؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کس طرح بلند کیا گیا؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کس طرح گاڑ دیے گئے؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کی طرف نہیں دیکھتے کس طرح بچھا دی گئی؟ عرب کا بدو اونٹ پہ بیٹھا ہے، اس کی کل کائنات یہی ہے کہ آگے زمین ہے، نیچے اونٹ پہ بیٹھا ہے، دائیں بائیں پہاڑ ہیں، اوپر آسمان ہے۔ اللہ نے اتنی چیزوں کو فوکس کیا کہ اے منکر آخرت ذرا ان چیزوں کو تو دیکھ۔ چلو ساری کائنات تو الگ ہے نا، صرف یہ دائیں بائیں پہاڑ اور اوپر آسمان، نیچے زمین، اور اپنے اونٹ کو دیکھو۔ اونٹ آخر خود بخود پیدا ہو گیا۔ انسان جو جو ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پیدا کیا۔ عرب کے صحراؤں میں گھوڑا نہیں دوڑ سکتا، گدھا نہیں بھاگ سکتا، گائے بھینسیں نہیں تیز چل سکتی۔ اونٹ کو اللہ تعالیٰ نے خاص اس ماحول کے لیے ڈیزائن کیا ہے۔ بڑے بڑے پاؤں ہیں، وہ ریتوں پہ، صحراؤں میں، ریگستانوں میں بھاگ سکتا ہے۔ تو 360 بتوں کے پجاری بتا کس تیری دیوی اور دیوتا نے اونٹ کو پیدا کیا؟ توحید کا عقیدہ یہ ہے۔ پھر صحراؤں میں پانی نہیں ہے، اللہ نے اونٹ کو ایسا بنایا کہ وہ 10 دن تک بھی اگر اسے پانی نہ ملے وہ چل سکتا ہے، زندہ رہ سکتا ہے۔ علم حیوانات والے ریسرچ کی، انہوں نے کہا کہ اللہ نے اونٹ کے اندر چھوٹی چھوٹی تھیلیاں رکھی ہیں، پوچز رکھے ہیں، یہ جب پانی پیتا ہے تو وہاں سٹور ہو جاتا ہے، اس لیے یہ 10 دن تک، ورنہ کوئی جانور اتنی دیر نہیں رہ سکتا، 10 دن تک، یعنی کہ وہ پھر تھیلیوں کا پانی استعمال کرتا ہے۔ حتیٰ کہ تھیلیوں کا پانی بھی ختم ہو جائے تو یہ کوہان کی چربی پگھل کے اس کی پیاس کی شدت کو کم کرتی ہے۔ تو جس رب نے آج یہ سب کچھ تیرے لیے کر دیا، کیا وہ مرنے کے بعد دوبارہ نہیں کرے گا؟ اونٹ واحد جانور ہے، کہتے پیشاب بھی کم کرتا ہے۔ اسی طرح یہ ایک فرما بردار جنٹل مین اینیمل ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ، حالانکہ قد کاٹ اس کا بڑا ہے، 100 اونٹوں پیچھے لائن لگی ہو، مہار پکڑی ہو، وہ بات مانتا ہے۔ کیوں مانتا ہے؟ رب العالمین کا حکم ہے۔ جب بفر جائے تو بڑے بڑے پہلوانوں کو گردن سے پکڑ کے اٹھا کے پھینک دیتا ہے، مار دیتا ہے۔ تو یہ بندہ آخر اللہ نے دماغ دیا، کوئی گائے بھینسے تھوڑی، انسان یہ اونٹ کو ہی صرف فوکس کر کے دیکھ لیں۔ پھر اسی طرح اللہ رب العزت نے اس کو بلند بنایا، یہ مالک اس کا نہ بھی ہو، کوئی اس کو چارہ نہ بھی ڈالے، ریگستانوں میں سبزہ نہیں ہے، یہ درختوں کے پتے کھا لیتا ہے، کانٹے بھی کھا لیتا ہے، یعنی کہ یہ واہ جانور جو کانٹے بھی کھا لیتا ہے۔ تو افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، اے عرب کے بدو یا آج کے ریسرچ کرنے والوں، اونٹ کو نہیں دیکھتے اللہ نے کس طرح پیدا کیا؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اوپر آسمان کو دیکھو کس طرح اللہ نے ایک چھت کے طور پہ بلند کر دی ہے۔ بڑے بڑے اوپر سے حادثات ہوتے ہیں، بجلیاں چمکتی ہیں، ستارے ٹوٹتے ہیں، زمین پہ نہیں گرتے۔ آسمان میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ہوا بھر دی ہے جس سے تم سانس لیتے ہو۔ اسی آسمان میں سورج چمک رہا ہے جو تمہاری فصلوں کو پکا رہا ہے۔ اسی آسمان میں ستارے ہیں جو جگمگا رہے ہیں۔ تو تم آسمان کو نہیں دیکھتے، اسی آسمان پہ بادل ہیں جو چل رہے ہیں، تمہاری بارش کا نظام، وہ بارش ہوتی ہے جس سے تمہاری فصلیں سیراب ہوتی ہیں۔ پھر فرمایا
وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کس طرح اللہ نے گاڑ دیے میخوں کے طور پہ، یہ کوئی ٹرالیوں کی مٹی سے تو نہیں پہاڑ بنے گئے، اور پھر رنگ برنگے ہیں، ماربل کے رنگوں سے آپ دیکھ لیں، کوئی خشک پہاڑ ہے، کسی پہ گھاس ہے، کوئی مٹی کے پہاڑ ہیں، کوئی پتھروں کے پہاڑ ہیں، کتنے کتنے بلند و بالا پہاڑ، کوہ ہندو کش کے پہاڑ کہتے ہیں 65 کلومیٹر تک نیچے گڑے ہوئے۔ تو کیا کسی دیوی کسی بابے نے یہ کام کیا ہے؟ اور یہ پہاڑ زمین کو ہلنے نہیں دیتے، سٹیپلائزر کا کام کرتے ہیں۔ پھر فرمایا اللہ رب العزت نے وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، تم زمین کو نہیں دیکھتے کس طرح بچھا دی گئی، حالانکہ فضا میں ایک معلق کرہ ہے اور بیضوی شکل میں ہے، لیکن ٹرینیں چل رہی ہیں، بندہ گاڑیاں چل رہی ہیں، یہ زمین اس کے سامنے بچھی چلی ہوئی ہے، کوئی بچہ بھی سلپ نہیں ہوتا، حالانکہ یہ گول ہے۔ فذکر، میرے نبی آپ نصیحت کریں، انما انت مذکر، آپ نصیحت کرنے والے ہیں، لست علیہم بمسیطر، آپ ان پہ زبردستی کرنے والے نہیں، گن پوائنٹ پہ کسی کو کلمہ نہیں پڑھانا۔ ہاں مسلمان کا بچہ جب نماز نہ پڑھے پھر وہ 10 سال کا بھی ہو تو سختی کرے، کافر اپنی مرضی سے اسلام قبول کرے۔ الا من تولی وکفر، جو سب دلائل سن کے بھی اگر منہ پھیرتا ہے، انکار کرتا ہے، فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، آپ ان پہ زبردستی کرنے والے نہیں، اللہ ان کو عذاب دے گا بہت بڑا۔ صوفیہ کی کتابوں میں آتا ہے کہ ان کی کوئی بات رد کرتا، وہ بستیاں الٹ دیتے، شیر بنا دیتے، کتا بنا دیتے، یعنی بڑی خوفناک کہانیاں ہیں۔ اگر آپ یہ قصے پڑھیں نا، من گھڑتی ہے نا، ورنہ پیغمبر تو بیچارے مارے کھاتے رہے، وہ ہجرتیں کرتے رہے، کئی پیغمبر زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام شہید کر دیے گئے۔ یہاں بھی اللہ نے پیغمبر کو کہا بس آپ بات پہنچائیں، آپ ان پہ زبردستی کرنے والے نہیں ہیں۔ دیکھیں نا پیغمبر آخری وقت تک نوح علیہ السلام 950 سال بعد کیا کہتے کہ اللہ میری مدد کر، فإنی مغلوب، میں مغلوب ہو چکا ہوں۔ لیکن یہ اتنے سپر مین بنائے گئے ہیں اولیاء اللہ، وہ ڈرتے لوگ گھر بیٹھے بھی، یار اس دفعہ اگر میں یہ چیز لے کے نہ گیا، فلاں نیاز نہ لے کے گیا تو بیڑا غرق ہو جانا ہے۔ تو اس طرح انہوں نے اللہ سے بھی زیادہ ان کو طاقتور شو کیا۔ بہرحال ایک ضمناً بات آ گئی تھی کہ اے میرے نبی آپ ان پہ زبردستی کرنے والے نہیں، جو منہ پھیرے گا انکار کرے گا فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، اللہ اسے بہت بڑا عذاب دے گا۔ اِنَّا إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، ہماری طرف ہی تو آخر انہوں نے پلٹ کے آنا ہے۔ کوئی مردے کو گھر نہیں رکھتا، چاہے وہ کتنا ہی پہنچا ہوا بزرگ کیوں نہ، اسے قبرستان دفنا ہی دینا ہے۔ ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، پھر ہمارے ذمے ہے ان کا حساب۔ وہ 50-60 سال جو 70 سال گزار کے آئے، 100 سال، ہم اس کا حساب لیں گے، ہاں تو کیا کر کے آیا۔ اللہ سب نے ملک کی توفیق۔